سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعے سے باخبر کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل پیش آیا ہے، جو سیرت اور تاریخ کی کتاب میں اصحاب فیل کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرکز کے طور پر جس جگہ کا انتخاب کیا ہے، جس کو آج دنیا مکہ کے نام سے جانتی ہے، جو اللہ کا گھر بیت اللہ کی شکل میں موجود ہے، باقی دنیا پر اللہ رب العزت نے وہ نگاہ ڈالی ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کسی اور جگہ کو وہ مقام عطا فرماتے، وہ درجہ عطا فرماتے، وہ محبوبیت عطا فرماتے جو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ حسد تھا، یہی وہ جلن تھی، یہی وہ دل کی آگ تھی جس نے ابرہہ کو اس بات پر اکسایا، جس نے ابرہہ کو اس بات پر ابھارا کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب خانہ کعبہ ہی نہ رہے گا پھر مسلمانوں کے پاس مرکز نہیں رہے گا، جب خانہ کعبہ نہیں رہے گا پھر کون حج بیت اللہ کا طواف کرے گا، جب خانہ کعبہ ہی نہ رہے گا پھر کون حجر اسود کو جا کر چومے گا۔ اس خواب و خیال کے ساتھ، اس تکبر و گھمنڈ کے ساتھ اس ابرہہ نے جو یمن کا حاکم تھا یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے مطابق ایک عالیشان عمارت بناؤں، پھر تمام لوگ میرے کنیسے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، عرب کے اس سادے کعبے کو چھوڑ کر میرے کعبہ کا طواف کرنے لگیں گے۔ چنانچہ اس نے یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت محل بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ بعض کہتے ہیں عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر آگ اس کے محل میں لگ گئی اور اس آگ نے اس کے محل کو خاک کر دیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم کر کے، خانہ کعبہ کو مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادے سے وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے اپنے لشکروں کو لے کر اور ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ تو جس قبیلے نے مزاحمت کی اس کو تہدید کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، کوئی خانہ کعبہ کو منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب چند سرداران قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے آئے۔ اندر اطلاع کرائی گئی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ اللہ جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت اور ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ اعجاز و اکرام میں خود اپنے تخت سے اتر کر فرش پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اس نئے گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے تعجب سے کہا کہ عبد المطلب، میں تو آپ کو بڑا ہوشیار اور سمجھدار سمجھتا تھا، آپ نے اپنے اونٹوں کا تو مطالبہ کیا ہے لیکن جو آپ کا مرکز ہے، آپ کے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں نکالا۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک ایک زبردست
زبردست طاقتور والی ذات ہے، اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے سکوت اختیار کیا، اس کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دے۔ چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائی اشعار پڑھے، لا ہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، منصر علی آل الصلیب وعابدیہ الیوم آلک، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستادوں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما، لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی، جروا جمیع بلادہم والفیل کی یصبوا عیالک، لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر وہ آیا ہے تاکہ تیرے عیال کو قید کرے، عمدوا حماک بکیدہم جہلا وما رقبوا جلالک، تیرے حرم کی بربادی کا ارادہ کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر ہی انہوں نے یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور تیرے جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہمراہیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرہہ اپنے لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے نکل جاتی تھی، جس پر وہ کنکریاں گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا، یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کر گرتا گیا، بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا، اس کا دم نکل گیا، یہ اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے گھر کی حفاظت کرانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے گھر کا خود محافظ ہے۔ تو اس اصحاب فیل کے واقعے کو اسی صورت کے اندر نقل کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے باخبر کیا گیا ہے۔